قبر کا عذاب، آخرت کا پہلا مرحلہ۔ یہ کہانی ایک شخص جابر کی ہے جو ایک بڑے شہر میں رہتا تھا۔ جابر ایک کامیاب کاروباری شخص تھا اور دنیا کی ہر نعمت اسے میسر تھی۔ اس کے پاس دولت، شہرت اور عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ایک چیز جو اس کے دل میں موجود نہیں تھی وہ اللہ کا خوف اور آخرت کا تصور تھا۔ جابر دنیا کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ اسے اپنے اعمال کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھا۔ جھوٹ، دھوکہ دہی اور بد کرداری اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جابر کی زندگی میں بہت سی خوشیاں اور کامیابیاں آئیں، لیکن اللہ کی یاد سے غفلت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے کبھی نہ سوچا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جابر کو زندگی کی رنگینیوں اور کامیابیوں میں ہی سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا خوف بھی پنہاں تھا جو اسے کبھی کبھی بے چین کر دیتا تھا۔ ایک دن جابر ایک بڑی کاروباری ڈیل کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ جابر موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ اس کی روح نے فوراً دنیا سے کوچ کیا۔ وہ اپنی قبر میں پہنچ گیا۔ جب جابر کی روح کو اس کی قبر میں لایا گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ قبر کی تاریکی اور تنہائی اس کے لیے خوفناک تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ دنیا سے دور ایک ایسی جگہ آ چکا جہاں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی دولت، نہ اس کے دوست اور نہ اس کی شان و شوکت۔ قبر میں پہنچتے ہی جابر کے پاس دو فرشتے منکر نکیر حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی شفقت۔ ان کا آنا جابر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے جابر سے سوالات شروع کیے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ جابر، جو دنیا میں ہمیشہ بڑے بڑے کاروباری فیصلے کرتا تھا، ان آسان سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اس کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا تھا۔ جابر کے جواب نہ دینے پر قبر کی دیواریں اس پر تنگ ہونے لگی۔ وہ جگہ جہاں جابر سکون کی تلاش میں تھا اب اس کے لیے ایک خوفناک مقام بن گئی۔ قبر کی مٹی اس کے جسم پر دباؤ ڈالنے لگی اور وہ اپنی سانسوں کو بھاری ہوتے محسوس کرنے لگا۔ قبر کے اندر چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی جو اس کے دل کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد جابر کے اعمال کا حساب شروع ہوا۔ اس کی زندگی کی ساری برائیاں اس کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے ہر گناہ کا ایک ایک لمحہ اس کے سامنے لایا گیا اور جابر کو دکھایا گیا کہ اس نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ اس نے جھوٹ بول کر کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، دھوکہ دہی سے کتنے لوگوں کے حق مارے اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہ کر اللہ کو کیسے بھلا دیا۔ ہر گناہ کے بعد جابر کے جسم پر ایک نیا عذاب نازل ہوتا۔ قبر کی مٹی مزید سخت ہونے لگتی، اس کے جسم پر آگ کے انگارے برسائے جاتے اور وہ درد سے تڑپنے لگتا۔ جابر چیخ چیخ کر اللہ سے معافی مانگنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دنیا کی زندگی میں جو وقت اسے توبہ کے لیے ملا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ جابر کو احساس ہوا کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر اور فانی تھی، اور اصل زندگی وہ تھی جو اس وقت اس کے سامنے تھی، یعنی آخرت کی زندگی۔ وہ دن بھر کی عیش و عشرت کو یاد کرنے لگا، مگر اب وہ سب کچھ بیکار تھا۔ اب اس کے سامنے صرف عذاب اور پچھتاوا تھا۔ قبر میں گزرتا ہوا ہر لمحہ جابر کے لیے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے اور آخرت میں اسے اس سے بھی بڑا حساب دینا ہوگا۔ اس کہانی کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی ابدی۔ جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے اسے قبر میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کو درست راستے پر لانا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں عذاب سے بچ سکیں۔ جابر کی کہانی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دنیا کی دولت و عیش و عشرت سب کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں۔